کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود ہمارے ہاتھ خالی کیوں رہتے ہیں؟ ہم نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں امیر بننے کے، مگر اس رازق رزق دینے والے کے بتائے ہوئے راستے کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ غریبی محنت کی کمی سے آتی ہے، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عادتیں ایسی ہیں خزانے کو بھی کھا جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی امیر آدمی کے ٹیسٹ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان منحوس عادتوں کی بات کریں گے جو برکت کو دیوار کی طرح روک دیتی ہیں اور ہمیں ہمیشہ غریب رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے نماز میں غفلت اور بے وقت نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 32 سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رکھو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے سے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ رزق کے دروازے کی چابی ہے۔ جب ہم اللہ کے حق ادا نہیں کرتے، خصوصاً فجر کی نماز، فجر کے وقت جب رزق تقسیم ہوتا ہے، تو ہم اپنی محنت سے برکت کھو دیتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ دنیا کے کاموں میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ دوسری بری عادت ہے صبح کے وقت سونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ فجر کی نماز کے وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ آج کی غریبی کی بڑی وجہ ہمارا رات میں دیر سے سونا اور دیر میں صبح اٹھنا ہے۔ جو شخص برکت کا وقت سو رہا ہوتا ہے تو ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قصہ بیان کرتی ہوں میں آپ کو۔ حضور نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو صبح کے وقت سوتے ہوئے دیکھا تو پیر سے ہلا کر جگایا اور فرمایا، اے بیٹی کھڑی ہو جاؤ اور اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مشاہدہ کرو اور غافلوں میں شامل نہ ہو، کیونکہ اللہ صبح صادق سے سورج نکلنے تک رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ اکثر علماء نے اس وقت سونے کو مکروہ ڈس لائکڈ مانتے ہیں کیونکہ اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور دن بھر کی برکت کھو دیتا ہے۔ تیسری بری عادت ہے اسراف اور فضول خرچی اور دکھاوا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26-27 میں، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو اور پہنو مگر اسراف، حد سے گزرنا اور تکبر سے بچو۔ آج کل شادیوں میں صرف 2-3 گھنٹے کے دکھاوے کے لیے بینک سے انٹرسٹ بیسڈ سودی لون لیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے شادی تو زبردست کر لیتے ہیں مگر اس کے بعد سالوں تک سود انٹرسٹ کی قسطیں بھرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سے شادی کی بنیاد سود اور دکھاوے پر ہو، جس شادی کی بنیاد سود اور دکھاوے پر ہو اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو۔ بے ضرورت شاپنگ کرنا، وہ بھی برانڈس اور شو آف، صرف نیا ماڈل دکھانے کے لیے مہنگے مہنگے فون لینا یا ہر مہینے نئے نئے کپڑے خریدنا جبکہ الماری بھری پڑی ہو۔ اللہ نے سورہ الاعراف میں آیت نمبر 31 میں فرمایا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو صرف اسٹیٹس سمبل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم اسراف کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور آج کل کیا ہے، گھر کی بے ضرورت ڈیکوریشن کرنا، گھر کے باہر مہنگے مہنگے ٹائلز اور ماربلز لگانا، اور گلی سے گزرنے والے لوگ کہیں نا کہ کیا مطلب انہی نے کوٹھی بنائی ہوئی ہے، کتنا اچھا گھر بنایا ہوا، صرف اس لیے اپنے گھر کا ڈیکوریشن بہت اچھا باہر سے بھی کرنا، گھر کے اندر مہنگے وال پیپرز اور بہت مہنگے مہنگے پردے لگانا اور برانڈڈ والے اور بیڈ شیٹ، صرف اس لیے تاکہ مہمانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ ہم نے گھر کو رہنے کی جگہ نہیں بنایا بلکہ دکھاوے کی نمائشی بنا دیا ہے۔ ان دیواروں کو سجانے کے لیے ہم بینک سے لون لیتے ہیں اور کئی بار تو ہم ضرورت مندوں رشتہ داروں کا ہاتھ تک کے مار لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یاد رکھیے، دیواروں کی چمک آپ کی قبر کی اندھیروں کو دور نہیں کرے گی۔ پیسہ
پیسہ پتھروں اور کپڑوں پر اڑائیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ گھر کو برانڈ سے نہیں، برکت اور عبادت سے سجائیں۔ دیواروں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں کھانا ڈال دیں۔ لوگ گھر کی باہر کی دیواروں پر تو ماربل لگاتے ہیں، مگر گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے جو ہے نا دل پتھر جیسے ہو چکے ہیں۔ آج ہی سے نیت کریں کہ اپنے گھر کو ہم دکھاوا کا نہیں بلکہ سکون کا گھر والا بنائیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی جو ہماری بری عادت ہے سود، ربا۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 275 سے 276 میں اللہ تعالیٰ تجارت یعنی بزنس کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے اور دینے والے، لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سود انٹرسٹ سے پیسہ بڑھتا رہتا ہے، مگر روحانی طور پر وہ پیسہ آپ کی بچی کچی برکت کو بھی کھا جاتا ہے۔ سود انسان کو قرض سے کے ایسے دلدل میں ڈھکیلتا ہے جہاں سکون حرام ہو جاتا ہے۔ بینک بیلنس لینے سے اور سود لینے سے بچیں اور اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ رزق اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور برکت والا دیں گے، وہاں سے دیں گے جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور بہت ہی آسانی سے آپ کو رزق ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پانچویں بری عادت وہ ہے قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اس کے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث۔ یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا۔ آج کل جب گھر میں کوئی رشتہ دار یا مہمان آتا ہے تو لوگ منہ بنا لیتے ہیں یا باتیں بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ کیوں آ گئے ہمارے خرچے بڑھانے کے لیے، اب تو ہمارے خرچے بڑھ جائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مہمان کھانے میں کمی کرنے آتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے اور گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ نکال کر لے جاتا ہے۔ یہ ایک روایت میں ہے، جو مہمان کو دیکھ کر منہ بناتا ہے وہ اصل میں اپنے گھر میں آنے والی رحمت کو کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ آج ہماری محنت ہمیں برکت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے دل اپنے ہی بھائی بہن اور رشتہ داروں کے لیے صاف نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، جس گھر میں قطع رحمی رشتوں کو توڑا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ ہم باہر والوں کے لیے تو بڑے ہی دل والے بنتے ہیں، مگر جب اپنا کوئی رشتہ دار مدد مانگنے یا ملنے آتا ہے تو ہم اپنی پرائیویسی کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ عادت ہے جو انسان کو ذہنی اور مالی طور پر غریب ہی رکھتی ہے۔ گھر میں آئے مہمان اور رشتہ دار بوجھ نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے تحفہ ہوتا ہے۔ جو مہمان کو دیکھ کر منہ بناتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے پر تالا لگا دیتا ہے۔ اور رشتوں کو جوڑیے اور رشتوں کو اللہ کے لیے نبھائیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو رزق انشاءاللہ آپ کا خود بخود کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کھول دے گا انشاءاللہ۔ ان 5 عادتوں کو آج ہی چھوڑ دیں، ورنہ محنت کتنی بھی کر لینا ہاتھ خالی ہی رہیں گے۔ جو رازق کو ناراض کر کے رزق تلاش کرتا ہے وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ دکھاوا چھوڑیے، عادتیں بدلیے، سجدے اپنائیے اور پھر انشاءاللہ اللہ آپ کے نصیب سوئے ہوئے جگا دے گا انشاءاللہ۔ علم پھیلانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر اس گھر تک پہنچ جائے جہاں لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں مگر نماز اور شکر کو بھول گئے ہیں۔
یاد رکھیے اچھی بات پھیلانا بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور رزق کے دروازے کھول دے اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔